ہمارے خاندان کا ہر مرد دوسری شادی کرتا ہے، تم کیوں رونا دھونا مچا رہی ہو؟ زاویار دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ گناہ تھوڑی ہے۔ شاہ جہان بیگم یعنی اماں سائیں کی گرجدار اور حاکمانہ آواز حویلی کے وسیع ہال میں گونجی تو وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ ان کے چہرے پر خاندانی غرور اور جاہ و جلال کی سرخی واضح تھی۔ خالہ نے فرش پر بیٹھے بیٹھے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے، اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور آنسوؤں نے اس کے معصوم چہرے کو بھگو رکھا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اماں سائیں خدا کے لیے ایسا مت کہیں، مجھ میں اتنا ظرف نہیں کہ میں اپنے شوہر کو کسی کی بھی جھولی میں خیرات کر دوں۔ میں زاویار کی بیوی ہوں، ان کی محبت ہوں، آپ کیسے ان کا رشتہ میری موجودگی میں کسی اور سے طے کر سکتی ہیں؟ کیا میرا کوئی وجود نہیں اس گھر میں؟ اماں سائیں نے اسے حقارت سے دیکھا اور اپنے ہاتھ کی چھڑی فرش پر مارتے ہوئے بری طرح جھڑکا۔ ارے کرم جلی، اپنی زبان کو لگام دو، بچے کے لیے شادی کر رہا ہے وہ، کوئی عیاشی کے لیے نہیں کر رہا۔ ہمارے خاندانی نام اور اس حویلی کی بقا کے لیے یہ فیصلہ ضروری ہے، تو بیچ میں رکاوٹ نہ ڈال، جلدی سے نئی دلہن کے لیے کمرہ خالی کر اور دفع ہو یہاں سے۔ ہال کے ایک کونے میں کھڑی چچی زرینہ نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں حسد اور زہر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بولی، اماں سائیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، آخر کب تک یہ حویلی ایک وارث کو ترستی رہے؟ کب تک ہم لوگ اس خاندان کے چراغ کے لیے رات دن منتیں مانگتے رہیں؟ تمہاری گود تو سوکھی پڑی ہے، 11 مہینے ہو گئے ہیں اس شادی کو، لیکن تمہاری طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ اب کیا زاویار ساری عمر بے اولاد رہے؟ خالہ نے تڑپ کر چچی زرینہ کی طرف دیکھا، اس کا دل اس تانے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ چچی اماں، آپ تو خود ایک عورت ہیں، ایک ماں ہیں، آپ کیسے اتنی بے رحم بات کر سکتی ہیں؟ صرف 11 مہینے ہی تو ہوئے ہماری شادی کو، کیا 11 مہینے کسی عورت کو باندھ ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ کیا خدا کا قانون یہی ہے کہ سال بھی نہ گزرے اور عورت کو گناہ گار بنا کر گھر سے نکال دیا جائے؟ زرینہ نے منہ بنایا اور اماں سائیں کی طرف دیکھا۔ لو سنو اس کی زبان، اماں سائیں دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس کے تیور تو دیکھیں، کیسے آگے سے کٹ کٹ جواب دے رہی ہے۔ ہمارے وقتوں میں تو اگر شادی کے پہلے دوسرے مہینے گود ہری نہ ہوتی تو عورتیں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھیں، اور یہ یہاں کھڑی بڑوں کے سامنے بحث کر رہی ہے، بدتمیز نہ ہو تو۔ اماں سائیں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو سختی سے دبوچا اور ہال میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ زرینہ، اس کے منہ مت لگو، اس کی اتنی مجال کہ یہ ہمارے خاندانی فیصلوں پر انگلی اٹھائے۔ خالہ کان کھول کر سن لو، اس حویلی پر میرا حکم چلتا ہے اور رہے گا۔ اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ زاویار دوسری شادی کرے گا تو وہ کرے گا۔ شانزی اس گھر کی نئی مالکن بنے گی اور وہی اس خاندان کو وارث دے گی۔ تمہاری حیثیت اس حویلی میں اب ایک فالتو سامان سے زیادہ نہیں ہے۔ خالہ نے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا جو ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی سسکیاں لے رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ زویا، تم تو کچھ بولو، تم تو میری بہنوں جیسی ہو، تم نے تو دیکھا ہے کہ میں نے اس گھر کو تمہارے بھائی کو کتنی محبت دی ہے، کیا میرا کوئی قصور ہے؟ زویا، تم اپنی ماں کو سمجھاؤ، خدا کے لیے انہیں روکیں، میرا گھر اجڑنے سے بچا لو۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ اماں سائیں، بھابھی سچ کہہ رہی ہیں، ابھی تو صرف 11 ماہ ہی ہوئے ہیں، بھائی کو آنے دیں، ان سے بات۔ خاموش زویا، اماں سائیں نے زور سے ڈانٹا کہ زویا نے خوف زدہ ہو کر فوری طور پر اپنی نظریں جھکا لی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر تم نے اس منحوس عورت کے حق میں ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اپنے اوقات میں رہو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ زویا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، مگر اپنی ماں کے جلال کے سامنے وہ بالکل بے بس اور لاچار تھی۔ خالہ فرش پر سر رکھ کر رو پڑی، جاؤ اور اپنا سارا سامان سمیٹ لے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری کسی بھی چیز کا منحوس سایہ اس حویلی پر رہے۔ چچی زرینہ نے پیچھے سے ایک اور زہریلا جملہ کسا۔ خالہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں 11 ماہ پہلے وہ لال جوڑا پہن کر زاویار کی دلہن بن کر آئی تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز میں زاویار کی خوشبو تھی، ان کی محبت کی یادیں تھیں۔ دیوار پر لگی ان کی شادی کی تصویر خالہ کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور ایک پرانا سوٹ کیس نکال کر بیڈ پر رکھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اپنے کپڑے اس بیگ میں ٹھونستی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر خود سے کلام کرنے لگی، صرف 11 مہینوں میں میری پاکیزہ محبت کا یہ صلہ ملا۔ زاویار، تم کہاں ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم دنیا کے سامنے میرے لیے کھڑے ہوگے، پھر آج تم نے مجھے اپنی ماں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ ایک تانے کی نظر ہو گئی؟ اچانک کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور خالہ کے پاس آ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں کر سکی۔ اماں سائیں کے سامنے اس حویلی میں کسی کی نہیں چلتی، پتہ نہیں بھائی کہاں رہ گئے ہیں، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ خالہ نے زویا کو خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پونچھے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے زویا، قصور میری تقدیر کا ہے جو مجھے اس حویلی میں کھینچ لائی، لیکن مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ زویا،
کیا زاویار واقعی اس دوسری شادی کے لیے مان گئے ہیں؟ کیا انہوں نے ایک بار بھی میرے دل کا، میری تکلیف کا نہیں سوچا؟ زویا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ بھابھی، بھائی پر اماں سائیں اور چچا سکندر نے بہت دباؤ ڈالا ہے۔ وہ اس خاندان کے اکلوتے بیٹے ہیں، انہیں خاندانی نسل اور جائیداد کا واسطہ دیا گیا ہے۔ بھائی بہت مجبور ہو گئے تھے، وہ اماں سائیں کی نافرمانی نہیں کر پا رہے۔ خالہ نے ایک تلخ اور دردناک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ مرد جب اپنی محبت کی حفاظت نہیں کر پاتا یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو وہ مجبوری کا نام لے لیتا ہے زویا۔ اگر وہ چاہے تو اپنی ماں کو سمجھا سکتے تھے، میرے حق کے لیے لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی میری محبت پر خاندانی وارث کے جھوٹے غرور کو ترجیح دی۔ اب میرا یہاں رہنا میری عزت نفس کا خون کرنے کے برابر ہے۔ خالہ نے اپنا بھاری بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ زویا اس کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نیچے ہال میں اماں سائیں اور چچی زرینہ ابھی بھی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب خالہ حویلی کی اونچی دہلیز کے پاس پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے ایک بار مڑ کر اس عالیشان حویلی کو دیکھا جو اس کے ارمانوں کا مزار بن چکی تھی۔ اماں سائیں، خالہ کی آواز میں اب عجیب سا ٹھہراؤ اور گہرا درد تھا۔ میں جا رہی ہوں، اس دہلیز کو پار کر رہی ہوں جہاں میں بہت سے خواب لے کر آئی تھی، لیکن یاد رکھیے گا، کسی بے گناہ کا دل توڑ کر بنائی گئی خوشیوں کی بنیادیں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں۔ جس وارث کے لیے آپ مجھے اس گھر سے دھتکار رہی ہیں، خدا کرے وہ آپ کو مل جائے، لیکن جو سکون اور برکت آپ نے آج مجھ سے چھینی ہے، وہ سکون اب اس حویلی کے در و دیوار کو کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اماں سائیں کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ انہوں نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ زبان سنبھال کر بولو خالہ، ہمیں تمہاری بد دعاؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس خاندانی جاہ و جلال ہے، اور جب یہاں وارث کے قدم پڑیں گے تو خوشیاں خود ہی لوٹ آئیں گی۔ تم اپنے غریب میکے جاؤ اور وہیں سڑو۔ چلو باہر نکلو، اب ہمارے سامنے مزید کھڑی مت رہو۔ چچی زرینہ نے بھی ہاتھ کے اشارے سے کہا، ہاں ہاں جاؤ، اب ڈرامہ بند کرو اور راستہ ناپو۔ خالہ نے آخری بار اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور بھاری قدموں سے حویلی کی دہلیز پار کر کے باہر اندھیرے اور تنہائی میں نکل گئے۔ اس کے پیچھے حویلی کا وہ دروازہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا، جیسے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت مگر دردناک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ 11 مہینے پہلے شادی کی پہلی رات کمرہ گلاب کے پھولوں اور چنبیلی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خالہ اپنے سرخ زرق پر کروسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ جب زاویار کمرے میں داخل ہوا، اس نے خالہ کے قریب بیٹھ کر انتہائی نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ خالہ کے معصوم اور حیا سے جھکے چہرے کو دیکھ کر زاویار کی آنکھوں میں محبت کے دیے جل اٹھے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے زندگی میں اب کسی چیز کی کمی نہیں رہی خالہ۔ زاویار نے سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت چھوٹا سا گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی والہانہ انداز میں کہا۔ خالہ نے شرماتے ہوئے گلاب تھامے اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کا ساتھ ہی میری کائنات ہے زاویار، بس دعا کیجیے گا کہ میں آپ کی محبت اور اس گھر کے مان پر پورا اتر سکوں۔ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چومتے ہوئے بولا، تم اس حویلی میں آئی ہو تو لگتا ہے اس کی بے جان دیواریں بھی مسکرا رہی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں خالہ، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میری ماں سخت مزاج ضرور ہیں، لیکن وہ دل کی بری نہیں ہے۔ تم بس ان کا خیال رکھنا، باقی دنیا کے ہر طوفان کے سامنے تمہارا یہ شوہر تمہارے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہے گا۔ خالہ اس کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ اسے لگا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہے جسے زاویار جیسا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ شادی کا پہلا مہینہ محبت کے سحر میں ایسے گزرا جیسے دن کو پر لگ گئے ہوں۔ زاویار خالہ کے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا، کبھی گلاب کے پھول تو کبھی اس کی پسند کے جھمکے، لیکن جیسے ہی 32 دن پورے ہوئے، حویلی کی فضا اچانک بوجھل ہونے لگی۔ اماں سائیں کا رویہ جو شروع میں کسی حد تک نارمل تھا، اچانک سرد اور حاکمانہ ہو گیا۔ ان کا خبط تھا کہ شادی کے فوراً بعد پہلے مہینے ہی حویلی کو وارث کی خوشخبری مل جانی چاہیے۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر پورا خاندان جمع تھا۔ چچا سکندر اخبار پڑھ رہے تھے، چچی زرینہ اپنے روایتی مکارانہ انداز میں چائے کے گھونٹ لے رہی تھی اور زاویار ناشتہ کر رہا تھا۔ خالہ چائے دانی اٹھائے سب کے کپوں میں چائے ڈال رہی تھی کہ اچانک اماں سائیں نے اپنا دودھ کا گلاس میز پر پٹکا۔ حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ خالہ، اماں سائیں کی گرجدار آواز گونجی۔ جی اماں سائیں۔ خالہ نے چائے دانی ہاتھ میں پکڑے سہم کر جواب دیا۔ اماں سائیں نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا اور بولیں، تمہاری شادی کو پورے 5 ہفتے ہو چکے ہیں۔ ہمارے خاندانی ڈاکٹر یا کسی دائی کو حویلی بلانے کی ضرورت اب تک کیوں نہیں پڑی؟ تمہاری شکل پر وہ رونق کیوں نہیں آئی جو ایک امید سے ہونے والی عورت کے چہرے پر آتی ہے؟ خالہ کا چہرہ شرم اور صدمے سے سرخ پڑ گیا، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے بے بسی سے زاویار کی طرف دیکھا۔ چچی زرینہ نے فوراً موقع پا کر ہوا دی۔ ارے اماں سائیں، آج کل کی لڑکیاں بھلا ان باتوں کا کہاں خیال رکھتی ہیں؟ ہمارے وقتوں میں تو شادی کی پہلی رات کے بعد جب مہینہ بدلتا تھا
تو پورے خاندان کو پتہ چل جاتا تھا کہ حویلی کا چراغ آنے والا ہے۔ یہاں تو پورا مہینہ اوپر ہو گیا اور دلہن صاحبہ اب بھی دبدے پتلے کپڑے پہن کر مٹکتی پھر رہی ہیں۔ اماں سائیں نے چچی زرینہ کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور زہریلے لہجے میں بولی، ہمارے ہاں تو عورتیں حویلی قدم رکھتے ہی گود ہری کر لیتی ہیں، تم میں کوئی نقص تو نہیں؟ یہ جملہ حالہ کے دل کے آر پار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ چائے دانی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی تھی کہ زاویار نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور میز پر رکھا۔ اماں سائیں، خدا کے لیے، یہ آپ لوگ ناشتے کی میز پر کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ زاویار نے ناگواری سے کہا، ابھی تو صرف 1 مہینہ ہوا ہے ہماری شادی کو، بچے اللہ کی دین ہوتے ہیں، جب وقت آئے گا خوشخبری بھی مل جائے گی۔ آپ لوگ خالہ کو کیوں ہراساں کر رہی ہیں؟ چچا سکندر نے اخبار ایک طرف رکھا اور اینک درست کرتے ہوئے بولے، زاویار بیٹے، شاہ جہان بیگم غلط نہیں کہہ رہی، تم اس حویلی کے اکیلے وارث ہو، خاندانی جائیداد اور نام کو آگے بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شادی کا پہلا مہینہ ہی عورت کی سرخیزی کا پتہ دیتا ہے، اگر شروع میں ہی دیر ہونے لگے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ چچا ابا آپ بھی، زاویار نے بے بسی سے سر پکڑا، پلیز اس موضوع کو یہیں ختم کریں، خالہ تم اندر کمرے میں جاؤ۔ خالہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر رو پڑی۔ یہ اس کے خوابوں کے محل پر پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 8واں مہینہ بھی گزر گیا۔ ہر مہینے کے آخر میں جب خالہ کی آس ٹوٹتی اور اس کے مخصوص ایام شروع ہوتے تو حویلی میں خوشی کے بجائے جیسے کسی موت کا ماتم چھا جاتا۔ اماں سائیں سے بات کرنا چھوڑ دیتی اور چچی زرینہ کے تانوں کے نشتر مزید تیز ہو جاتے۔ 9ویں مہینے کے اختتام پر جب خالہ کچن میں کام کر رہی تھی تو چچی زرینہ وہاں آئی اور اس کے پاس کھڑے ہو کر طنزیاں ہنسیں۔ اب تک کچن کے چکر ہی کاٹ رہی ہو خالہ؟ زرینہ نے چٹکی لیتے ہوئے کہا، آج پھر مہینے کی آخری تاریخ ہے نا، تمہارا اترا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس بار بھی کہانی وہیں کی وہیں ہے۔ سچ کہوں خالہ، لگتا ہے یہ حویلی اب بے چراغ ہی رہے گی، تمہارے بس کا نہیں ہے اس خاندان کو وارث دینا۔ خالہ نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی، چچی اماں، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، آپ لوگ مجھ پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ کیا یہ سب میرے ہاتھ میں ہے؟ بہانے مت بناؤ۔ اماں سائیں کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ زرینہ ٹھیک کہہ رہی ہے، 9 مہینے 9 سال کی طرح گزرے ہیں ہم پر۔ روز میں اس امید پر اٹھتی ہوں کہ میری بہو مجھے گود ہری ہونے کی خبر دے گی، لیکن ہر بار مجھے صرف مایوسی ملتی ہے۔ زاویار کا باپ اوپر بیٹھا میری روح کو کوستا ہوگا کہ میں نے کیسی بانجھ لڑکی سے اپنے بیٹے کا بیاہ کر دیا۔ اماں سائیں، خدا کے لیے مجھے بانجھ مت کہیے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ خالہ نے روتے ہوئے ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کی مگر انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ دور ہٹو مجھ سے، اگر اگلے 2 مہینوں میں مجھے کوئی اچھی خبر نہ ملی تو یاد رکھنا، میں اپنے بیٹے کو بے اولاد نہیں مرنے دوں گی، میں اس کی دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گی۔ اماں سائیں نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور چچی زرینہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئیں، جو جاتے جاتے خالہ کو دیکھ کر فاتحانہ مسکرا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں ہوتی، خالہ بستر پر لیٹے لیٹے گھٹن کا شکار ہو جاتی۔ وہ خاموشی سے اٹھتی اور کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے لے کر روتی۔ تانوں کے وہ نشتر رات کے اندھیرے میں اس کے دل کو مزید زخمی کرتے۔ ایک رات زاویار کی آنکھ کھلی، اس نے بیٹھ کر رخ بدلا تو خالہ کو وہاں نہ پایا۔ اس نے دیکھا کہ خالہ فرش پر بیٹھی لرز رہی تھی اور اس کے رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ زاویار کے دل میں ایک کسک اٹھی، وہ بیڈ سے اترا اور خالہ کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے خالہ کے کانپتے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خالہ، میری جان، خود کو اس طرح ہلکان مت کرو، تم کیوں روز رات کو اٹھ کر اس طرح روتی ہو؟ زاویار نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ خالہ نے زاویار کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، زاویار، میں کیسے نہ روؤں؟ آپ کی ماں، آپ کی چچی، حویلی کا ہر رشتہ ہر روز مجھے جیتے جی مارتا ہے۔ ناشتے کی میز ہو یا شام کی چائے، مجھے صرف تانے ملتے ہیں۔ کیا بچہ پیدا کرنا صرف میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا اس میں میری کوئی مرضی شامل ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر آپ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ زاویار نے گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اب وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی، وہاں بھی اولاد کی خواہش اور ماں کے دباؤ کا بوجھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں خالہ، ان کی باتیں بہت کڑوی اور تکلیف دہ ہیں، زاویار نے دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تم میری ماں کے دکھ کو بھی سمجھو، وہ تڑپ رہی ہیں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھنا چاہتی ہیں۔ جب میں حویلی کے اس بڑے خالی صحن کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے دوستوں کے بچوں کو ان کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں تو میرا دل بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بھی تو ایک باپ بننا چاہتا ہوں خالہ۔ خالہ نے صدمے سے اپنا سر زاویار کے سینے سے اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ زاویار، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کوئی نقص ہے؟ کیا آپ کی محبت بھی ان تانوں کے سامنے ہار گئی؟
زاویار نے نظریں چرا لیں۔ وہ حالہ کی جھیل جیسی سچی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نہیں حالہ، ایسا نہیں ہے، میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس خاندان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھ پر نسل کو آگے بڑھانے کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ ماں کا طریقہ غلط ہے مگر ان کی خواہش غلط نہیں ہے۔ میں اس گھٹن اور روز روز کے جھگڑوں سے تھک چکا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میری قسمت میں ہی اولاد کا سکھ نہیں ہے، یا پھر یہ حویلی واقعی بے چراغ ہی رہے گی۔ زاویار نے یہ کہہ کر حالہ کو اکیلا چھوڑا اور دوبارہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور رخ موڑ لیا۔ حالہ وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ جو زاویار کبھی اس کے لیے ڈھال بننے کے وعدے کرتا تھا، وہ ڈھال اب خود اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ماں کے تانوں اور خاندانی دباؤ کا زہر آہستہ آہستہ زاویار کے رگ و پے میں اتر رہا تھا، اور حالہ اس حویلی میں اب بالکل اکیلی اور لاچار ہوتی جا رہی تھی، جہاں محبت پر خاندانی وارث کا غرور غالب آ رہا تھا۔ حویلی کا گول کمرہ آج غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اونچی چھت والے اس وسیع کمرے میں خاندانی جرگہ لگا ہوا تھا، جہاں خاندان کے بڑے فیصلے صادر کیے جاتے تھے۔ صوفوں پر شاہ جہان بیگم یعنی اماں سعید، چچا سکندر اور چچی زرینہ پہلے ہی سے موجود تھیں۔ ان کے سامنے صوفے پر چچی زرینہ کی بہن بانو بیگم اور ان کی نوجوان بیٹی شانزے سنور کر بیٹھی تھی۔ شانزے کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی اور وہ بار بار اپنے ریشمی دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ شادی کو 10 ماہ گزر چکے تھے اور حالہ کی گود اب بھی خالی تھی۔ اسی جرم کی سزا تجویز کرنے کے لیے آج یہ محفل سجائی گئی تھی۔ جب زاویار گول کمرے کے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہاں موجود لوگوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس کے چہرے پر تھکن اور گہری فکر کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ماحول کی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھا۔ اماں سائیں، آپ نے مجھے یہاں بلایا، کوئی خاص بات ہے؟ زاویار نے سب کو باری باری دیکھنے کے بعد دھیمی آواز میں پوچھا۔ اماں سائیں نے اپنے چہرے پر ایک سنجیدگی طاری کی، اپنی تسبیح کو انگلیوں میں گھمایا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ زاویار، میں نے شانزے سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اگلے مہینے شادی ہے۔ یہ جملہ جب زاویار کے کانوں تک پہنچا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ابلتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین سے رک گئی۔ وہ چند لمحے گنگ کھڑا رہا، پھر صدمے کی شدت سے چلاتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں سائیں؟ میں حالہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ شانزے اور بانو بیگم نے زاویار کے اس شدید رد عمل پر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ چچی زرینہ نے فوراً پینترا بدلا اور بولی، لو دیکھو زاویار بیٹے، ہم تمہاری بھلائی کا سوچ رہے ہیں اور تم ہم پر ہی غصہ کر رہے ہو۔ شانزے ہماری اپنی بچی ہے، حویلی کے آداب سے واقف ہے۔ حالہ سے تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن اب کیا محبت کے چکر میں تم اس خاندان کو ہی ختم کر دو گے؟ ابھی زاویار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ چچا سکندر نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں مداخلت کی۔ محبت سے نسلیں نہیں چلتی زاویار، تم اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، اس حویلی کا نام کون روشن رکھے گا؟ کل کو جب ہم نہیں ہوں گے تو اس اتنی بڑی جائیداد، اس نام و نمود کا وارث کون بنے گا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد یہ حویلی غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے؟ لیکن چچا ابا، حالہ میں کوئی نقص نہیں ہے، ابھی صرف 10 مہینے ہی تو ہوئے ہماری شادی کو، ہم ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زاویار نے بے بسی سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ بانو بیگم نے طنزیہ ہنستے ہوئے اپنے گلے کے ہار کو چھوا۔ ارے زاویار میاں، علاج تو ان کا ہوتا ہے جن کی امید ہو، 10 مہینے کوئی تھوڑا وقت نہیں ہوتا۔ ہماری شانزے کو دیکھو، ماشاءاللہ صحت مند ہے، خاندانی ہے، تمہاری حویلی کو چراغ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حالہ بی بی اگر اتنے مہینوں میں کچھ نہیں کر سکی تو آگے بھی کیا امید رکھی جائے؟ اماں سائیں نے دیکھا کہ زاویار اب بھی اڑا ہوا ہے تو انہوں نے اپنا آخری اور سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا روبدار چہرہ اچانک صدمے کی تصویر بن گیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، زاویار، کیا تم اپنی اس ماں کی ممتا کا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ میں نے عمر بھر اس حویلی کے لیے قربانیاں دیں، تمہارے باپ کے جانے کے بعد اکیلے تمہیں پالا، اس امید پر کہ ایک دن میری گود میں میرا پوتا کھیلے گا، اس حویلی کے دالان میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی، لیکن تم ایک لڑکی کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں میری تڑپ دکھائی نہیں دے رہی۔ اماں سائیں نے اپنے آنسو پونچھے اور خاندانی روایت کا واسطہ دیتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں کہا، اگر میری نسل آگے نہ بڑھی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، لوگ کہیں گے کہ شاہ جہاں بیگم کی حویلی بے چراغ رہ گئی۔ بولو زاویار، کیا تمہیں حالہ کی محبت کے سامنے اپنی ماں کی زندگی اور اس حویلی کے وقار کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی؟ اماں سائیں کی اس جذباتی گفتگو اور آنسوؤں نے زاویار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹنے لگا۔
ایک طرف حالہ کا معصوم چہرہ اور اس کی سچی محبت تھی، اور دوسری طرف ماں کے آنسو، چچا کے تانے، خاندانی جائیداد کا بوجھ اور اس کا اپنا ایک لوتا ہونا تھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کے وہ تمام لمحے گھومنے لگے جب حالہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور جب اماں سائیں ناشتے کی میز پر تانے دیتی تھی۔ اسے لگا کہ یہ گھٹن اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بار بار کے دباؤ، خاندانی وقار اور نسل کو آگے بڑھانے کے اس بوجھ کے نام پر زاویار کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے اندر کا مرد جو کبھی حالہ کے لیے ڈھال بننے کے وعدے کرتا تھا، اب خاندانی روایات کے جال میں بری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ لگنے لگا کہ شاید ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر حالہ ماں نہیں بن سکتی، اگر اس کی قسمت میں خاندانی وارث دینا نہیں لکھا، تو خاندانی نسل کی بقا کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ وہ اپنی ماں کو جیتے جی مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زاویار نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کہنے کو اب کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کا ایک آنسو ٹپک کر فرش پر جا گرا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ گول کمرے میں چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ چچی زرینہ اور بانو بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اماں سائیں نے زاویار کے جھکے ہوئے سر اور اس کی اس گہری خاموشی کو دیکھا تو انہوں نے سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا ایک لوتا بیٹا اب ان کے جال میں آ چکا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی بتا رہی ہے زاویار کہ تم نے اپنی ماں کے ایمان کا پاس رکھ لیا۔ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر زاویار کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں اب دوبارہ وہی حاکمانہ فخر لوٹ آیا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس حویلی کے خون ہو اور خاندانی وقار کو مٹنے نہیں دو گے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو اماں سائیں۔ چچی زرینہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرا بھتیجا کبھی اپنی ماں کا دل نہیں توڑے گا۔ شان سے بیٹی، اٹھو، اپنی ساس سے پیار لو۔ شان سے شرماتے ہوئے اٹھی اور اماں سائیں کے قریب آئی۔ بانو بیگم نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور شادی کی تاریخ پکی کرنے کی باتیں شروع کر دیں۔ گول کمرے میں مبارکبادوں کا شور تھا، خوشی کے کہے تھے، لیکن اس سب کے بیچ زاویار ایک زندہ لاش کی طرح کھڑا تھا، جس کا دل حالہ کی محبت اور اپنے کیے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ لیا گیا تھا اور اسی خاموشی نے حالہ کی دنیا کو اجاڑنے کا پروانہ تیار کر دیا تھا۔ حویلی کا وسیع اور یہ صحن اس وقت ملازموں کی بھاگ دوڑ سے گونج رہا تھا۔ حالہ کو حویلی کی دہلیز سے دھتکارے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے، مگر اماں سائیں کے چہرے پر پشیمانی کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ وہ صحن کے وسط میں کھڑی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھیں، جبکہ چچی زرینہ بڑی مستعدی سے نئی دلہن یعنی اپنی بھانجی شانزے کے استقبال کے لیے کمروں کی سیٹنگ بدلوا رہی تھیں۔ ارے او رحیمو، اس پرانے صوفے کو ادھر سے ہٹاؤ۔ میری شانزے بیٹی شاہانہ مزاج کی ہے، اسے یہ پرانی چیزیں پسند نہیں آئیں گی۔ اور ہاں، حالہ کے کمرے سے اس کا بچا کھچا گند اٹھا کر باہر پھینکو، جلدی کرو۔ چچی زرینہ نے ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ اماں سائیں نے فخر سے اپنی گردن سیدھی کی اور بولیں، بالکل زرینہ، اب اس حویلی میں صرف وہی چیز رہے گی جو یہاں کے نئے وارث کی ماں کو پسند ہوگی۔ زویا، تم وہاں بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ کچن میں دیکھو، شانزے کی ماں نے کہا تھا کہ اسے زعفرانی کھیر پسند ہے، اس کے استقبال کی تیاری کرو۔ زویا نے لال اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ اماں سائیں، آپ نے بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ روتی ہوئی اکیلی گئی ہیں، اگر بھائی کو پتہ چلا تو۔ خاموش، اماں سائیں نے زویا کو گھورا، اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، میں اس حویلی کی مالکن ہوں اور میرا فیصلہ حتمی ہے۔ زاویار کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی نئی دلہن آنے والی ہے جو اسے اس خاندانی جرگے کا وارث دے گی، تو وہ خود حالہ کو بھول جائے گا۔ مرد کو اولاد کی خوشی سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ ابھی اماں سائیں کے منہ سے یہ جملہ پورا نکلا ہی تھا کہ اچانک حویلی کا بھاری دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ صحن میں موجود سب لوگوں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ زاویار حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی اور ایک عجیب سی چمک سے دمک رہا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا جیسے بہت تیز بھاگ کر آیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشیوں کا ایک پورا سمندر لہریں لے رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی میڈیکل فائل سختی سے دبی ہوئی تھی۔ اس نے صحن میں قدم رکھتے ہی حویلی کے در و دیوار کو اپنے سر پر اٹھاتے ہوئے والہانہ انداز میں آواز دی، حالہ، حالہ کہاں ہو تم؟ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ حالہ جلدی باہر آؤ، میری جان، آج ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ زاویار کی یہ والہانہ خوشی دیکھ کر چچی زرینہ اور اماں سائیں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اماں سائیں نے اپنے چہرے پر خاندانی فخر کا وہ روایتی ماسک دوبارہ سجایا، 2 قدم آگے بڑھی اور انتہائی پرسکون اور مغرور لہجے میں بولی، کیوں اس کا نام پکار کر حویلی کا ماحول خراب کرے ہو زاویار؟ وہ چلی گئی ہے بیٹے، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکال دیا ہے، آخر نئی دلہن کے لیے کمرہ بھی تو خالی کرنا تھا نا۔ وہ اپنے مائکے جا چکی ہے، اب اس کا نام اس گھر میں مت لو۔ اماں سائیں کا یہ جملہ سننا تھا کہ زاویار کے چمکتے ہوئے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی اور آنکھوں کی چمک ایک گہرے صدمے میں بدل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو
اور وہ کسی گہرے اندھے کنویں میں گر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور پڑی اور وہ سفید میڈیکل فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر صحن کے فرش پر جا گری۔ اس کے صفحات بکھر گئے۔ کیا کہا آپ نے اماں سائیں؟ زاویار کی آواز لرز اٹھی۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ نے حالہ کو نکال دیا؟ ہاں، نکال دیا۔ چچی زرینہ نے آگے بڑھ کر زہر گھولا۔ آخر کب تک ایک بانجھ عورت کا بوجھ یہ حویلی اٹھاتی؟ اچھا ہوا وقت پر چلی گئی، اب شانزے آئے گی۔ اور خاموش ہو جائیں چچی، ایک لفظ اور مت بولیے گا۔ زاویار اچانک پاگلوں کی طرح چیخا۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں سائیں، آپ نے میرے ہونے والے بچے کی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ یہ الفاظ صحن میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ صحن میں بھیانک سکوت چھا گیا۔ اماں سائیں ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کا وہ خاندانی جاہ و جلال، وہ غرور ایک سیکنڈ میں ہوا میں اڑ گیا۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح گرتے گرتے بچی۔ چچی زرینہ کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا اور ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ زویا جو اب تک رو رہی تھی، صدمے سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھی۔ زاویار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں سائیں کی آواز میں اب وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک کپکپاہٹ تھی۔ کون سا بچہ؟ کیسا بچہ؟ زاویار روتے ہوئے فرش پر جھکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ میڈیکل فائل اٹھائی اور اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، حالہ امید سے ہے اماں سائیں، حالہ بانجھ نہیں ہے، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مجھے بھی یہ بات آج ہی پتہ چلی ہے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور نفرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے اپنی ماں اور چچی کو دیکھا۔ صبح جب آپ سب سو رہے تھے تو حالہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی، اسے شدید الٹیاں ہو رہی تھیں اور وہ چکرا کر گرنے والی تھی۔ میں اسے آپ سب کے تانوں اور نظروں سے چھپا کر چپکے سے حویلی کی پچھلی گلی سے ہسپتال لے کر گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ پھر کوئی نیا تانا تیار کر لیں گی۔ زاویار کی ہچکی بند گئی۔ وہ فائل کو اماں سائیں کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے چلایا۔ وہاں ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے تھے جن کی رپورٹ آج شام کو ملنی تھی۔ میں حالہ کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر اسے تسلی دے کر خود ہسپتال گیا تھا تاکہ رپورٹس لے سکوں۔ میں وہاں سے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی تھی کہ زاویار میاں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں وہ رپورٹس لے کر ابھی اسی وقت حویلی آیا ہوں کہ اپنی ماں کو اپنے باپ بننے کی خوشی سناؤں، اپنی حالہ کو گلے سے لگا کر رہوں کہ دیکھو ہماری محبت جیت گئی۔ زاویار نے تڑپ کر اپنے بال نوچے اور گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ لیکن یہاں آ کر مجھے کیا ملا؟ میری اپنی ماں نے خاندانی روایات کے جھوٹے غرور میں میری خوشیاں اجاڑ دیں۔ آپ نے میری بیوی کو، میرے ہونے والے بچے کی ماں کو چوروں اور مجرموں کی طرح دھکے دے کر حویلی سے نکال دیا۔ اماں سائیں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ صحن میں زاویار کا یہ رونا سن کر ملازموں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ زویا بھاگتی ہوئی آئی اور زاویار کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بھابھی بہت رو رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن اماں سائیں نے ایک نہ سنی۔ چچی زرینہ نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ زاویار، ہمیں کیا پتا تھا؟ اگر حالہ پہلے بتا دیتی۔ بند کریں اپنی زبان چچی زرینہ۔ زاویار نے اپنی سرخ آنکھوں سے انہیں گھورا۔ آپ کی زہریلی زبان نے میری حالہ کا جینا حرام کر دیا تھا۔ آپ اپنی بھانجی کو اس حویلی کی مالکن بنانے کے لیے روز میری حالہ کے دل پر چھریاں چلاتی تھی نا۔ اب دیکھیں، اللہ کا انصاف دیکھیں، مکافات عمل اسے کہتے ہیں۔ جس وارث کے لیے آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا تھا وہ وارث حالہ کی گود میں ہے، لیکن وہ اب اس حویلی میں نہیں ہے۔ اماں سائیں کا پورا وجود اب کانپ رہا تھا۔ ان کے چہرے کی سرخی غائب ہو چکی تھی اور وہ بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ ان کا وہ غرور، وہ حاکمیت جن پر انہیں ناز تھا، سب بے معنی ہو چکے تھے۔ ان کے پاؤں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ صدمے کی شدید لہر سے صحن میں پڑے لکڑی کے صوفے پر دھپ سے گر پڑی۔ ان کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زاویار کو دیکھتی، کبھی فرش پر بکھری ہوئی میڈیکل فائل کے صفحات کو دیکھتی جن پر ان کے خاندان کے آنے والے چراغ کی تصدیق لکھی ہوئی تھی۔ پچھتاوے کی ایک ایسی آگ ان کے اندر بھڑک اٹھی تھی جس نے ان کے پورے جاہ و جلال کو خاکستر کر دیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ان کے حلق سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ صرف ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر ان کے بوڑھے چہرے پر بہنے لگے۔ حویلی کے صحن پر اب پچھتاوے کا ہولناک سایہ لہرا رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے میں بانو بیگم اور شانزے کا راستہ وہیں ختم کر دیا اور ملازموں کو سب تیاریاں روکنے کا حکم دے دیا۔ زاویار پاگلوں کی طرح گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر بھاگا۔ پچھتاوے کی آگ اب حویلی کے در و دیوار سے نکل کر زاویار اور اماں سائیں کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ زاویار سڑک پر دیوانہ وار گاڑی دوڑا رہا تھا اور اس کے پیچھے دوسری گاڑی میں زویا اور اماں سائیں موجود تھیں جن کا روایتی غرور اب خاک میں مل چکا تھا۔ حالانکہ والدین کا گھر حویلی کے مقابلے میں بہت چھوٹا اور غریبانہ تھا۔ کچے صحن میں ایک پرانی چارپائی بچھی تھی
جہاں حالہ اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی ماں پاس بیٹھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بس کر دے میری بچی، اتنا مت رو، اللہ میاں دیکھ رہا ہے، وہ تجھے اس صبر کا اجر ضرور دے گا۔ ماں نے نمالود آنکھوں سے کہا، امی میرا کیا قصور تھا؟ حالہ نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ انہوں نے مجھے ایک دھکے میں بانجھ کہہ کر باہر نکال دیا۔ زاویار نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں اب کس منہ سے جیوں گی؟ ابھی اس کی ماں کچھ جواب دیتی کہ اچانک ان کے گھر کا چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ زور سے کھلا۔ زاویار ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی زویا اور اما سائیں بھی صحن میں آ گئیں۔ زاویار کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ حالہ نے جیسے ہی زاویار اور اما سائیں کو دیکھا، وہ خوف اور صدمے سے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی ماں کے پیچھے چھپنے لگی۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حالہ کی ماں نے آگے بڑھ کر کڑکدار آواز میں کہا، میری بیٹی کو گھر سے نکال کر بھی آپ لوگوں کا دل نہیں بھرا؟ اب کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ زاویار نے حالہ کی ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھا اور حالہ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے حالہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو زبردستی اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے آنسوؤں سے بھگوتے ہوئے انتہائی تڑپ کر بولا، حالہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، ہماری محبت جیت گئی، حالہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سنتے ہی حالہ کو جیسے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے صدمے اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ حالہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں زاویار؟ یہ جھوٹ ہے، آپ مجھے واپس لے جانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ نہیں حالہ، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ زاویار نے روتے ہوئے میڈیکل فائل اس کے آگے رکھی۔ یہ دیکھو، رپورٹ صبح جو ٹیسٹ ہوئے تھے، یہ اسی کی رپورٹ ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی حالہ، میں باپ بننے والا ہوں اور تم ماں بننے والی ہو۔ حالہ کی ماں نے بھی حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ زویا نے پیچھے سے آ کر حالہ کو گلے لگا لیا۔ بھائی سچ کہہ رہے ہیں، اللہ نے حویلی کو اس کا وارث دے دیا ہے۔ حالہ چند لمحے گمسم کھڑی رہی، پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشی کی جگہ ایک گہرا کرب ابھر آیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ زاویار کی گرفت سے چھڑا لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مبارک ہو زاویار میاں، آپ کو آپ کی خاندانی نسل مبارک ہو۔ حالہ نے انتہائی تلخ اور سرد لہجے میں کہا، لیکن میں اب آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ زاویار نے صدمے سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حالہ؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اب تو اماں سائیں بھی مان گئی ہیں۔ حالہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور اماں سائیں کی طرف دیکھ کر بولی، میں اس حویلی میں نہیں جاؤں گی جہاں عورت کی عزت صرف اس کے رحم سے ناپی جاتی ہے۔ اس نے زاویار کی طرف رخ کیا۔ آج اگر یہ میڈیکل رپورٹ نہ آتی زاویار، تو کیا آپ مجھے یہاں لینے آتے؟ نہیں، آج آپ شانزے سے شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے اور میں عمر بھر کے لیے بانجھ کا تانا لیے اپنے غریب باپ کے گھر میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ اس حویلی میں میری عزت بطور ایک انسان یا بطور بیوی نہیں ہے، وہاں میری قیمت صرف اس بچے کی وجہ سے ہے جو میرے اندر ہے۔ میں ایسی جگہ واپس جا کر اپنی عزت نفس کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ زاویار حالہ کے ان الفاظ پر بے بس ہو کر رونے لگا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اماں سائیں، جن کا خاندانی غرور اب پوری طرح خاک میں مل چکا تھا، سسکتی ہوئی آگے بڑھیں۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ انہوں نے اپنی شان و شوکت والی بڑی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور انتہائی عاجزی سے حالہ کے سر پر رکھ دی۔ حویلی کی وہ سخت گیر مالکن، جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، آج ایک عام عورت کی طرح حالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو حالہ بیٹی، میں خاندانی روایات کے اندھیرے میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی سچی بہو کو نہ پہچان سکی۔ مجھے میرے گناہ کی سزا مت دو، حویلی کے وارث کو اپنے ساتھ حویلی لے چلو۔ اماں سائیں حالہ کے سامنے رو پڑیں۔ میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالا، میں اس کی گنہگار ہوں، لیکن بیٹی، ماں کی ممتا اور خاندانی نام کے لالچ نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اگر تم واپس نہیں چلو گی تو یہ دنیا مجھے تانے دے گی کہ شاہ جہان بیگم نے اپنی بہو پر ظلم کیا۔ میرے بچے کی خاطر، اپنے شوہر کی محبت کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ حالہ نے جب اپنی اس مغرور ساس کو اپنے سامنے اس طرح روتے اور ہاتھ جوڑتے دیکھا تو اس کا صابر اور نرم دل پگھلنے لگا۔ وہ ایک مشرقی اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ وہ ساس کے آنسو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اماں سائیں کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ اماں سائیں، ایسا مت کریں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، تو پھر مجھے معاف کر دو اور ہمارے ساتھ گھر چلو۔ اماں سائیں نے روتے ہوئے حالہ کو گلے سے لگا لیا۔ حالہ نے زاویار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف حالہ کے لیے فکر اور محبت تھی۔ حالہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنے والے بچے کی خاطر حویلی لوٹنے کا فیصلہ قبول کر لیا۔ چند ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد حویلی کی فضا آج یکسر بدل چکی تھی۔ غم، گھٹن اور تانوں کے کالے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کی جگہ محبت، سکون اور بہار نے لے لی تھی۔ حویلی کا خوبصورت اور وسیع باغ رنگ برنگے پھولوں اور برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔
آج حویلی میں زاویار اور حالہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا تھا، جہاں خاندان بھر کے لوگ شریک تھے۔ وہ چچی زرینہ اور چچا سکندر جو کبھی ہر وقت زہر اگلتے اور سازشیں بنتے تھے، آج اپنی تمام تر مکاریوں سمیت محفل کے ایک کونے میں خاموش اور شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ ان کا مکر و فریب اب پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا اور حویلی پر اب صرف اور صرف سچی محبت کا راج تھا۔ باغ کے وسط میں بچھے خوبصورت شاہانہ صوفے پر حالہ سفید لباس پہنے ماتھے پر ہلکا سا جھمکا سجائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں سفید ململ کے کپڑے میں لپٹا ایک خوبصورت گورا چٹا اور صحت مند بچہ آرام سے سو رہا تھا۔ حالہ کے چہرے پر ممتا کا ایسا نور تھا جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ زاویار اس کے بالکل پاس بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں کبھی حالہ کے پرسکون چہرے پر جاتی تو کبھی اپنی گود میں سوئے ہوئے معصوم بچے پر۔ اس نے جھک کر بچے کی ننھی پیشانی پر پیار کیا اور مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، دیکھو تو حالہ، یہ بالکل تم پر گیا ہے، وہی معصومیت، وہی پرسکون چہرہ۔ جب یہ مسکراتا ہے تو لگتا ہے حویلی کی ساری رونقیں اس کے چھوٹے سے چہرے پر سمٹ آئی ہیں۔ حالہ نے محبت بھری نظروں سے زاویار کو دیکھا اور اپنے بچے کے ننھے ہاتھ کو چومتے ہوئے بولی، نہیں زاویار، اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی ہیں، گہری اور پر امید۔ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں میرا دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے۔ اس نے ہماری جھولی میں وہ خوشی ڈال دی جس کی آس میں ہم نے اتنے آنسو بہائے۔ زاویار نے حالہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ سب تمہارے صبر کا پھل ہے حالہ۔ اگر تم اس دن حویلی لوٹنے کا اتنا بڑا ظرف نہ دکھاتی تو آج میری زندگی ادھوری ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، لیکن تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ ابھی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتی محبت کو سمیٹ ہی رہے تھے کہ اچانک محفل میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اماں سائیں جو اب پہلے جیسی سخت گیر نہیں رہی تھیں، بلکہ ان کے چہرے پر اب ایک نرمی اور پچھتاوے کا مستقل سکون تھا۔ اماں سائیں جو اب پہلے جیسی سخت گیر نہیں رہی تھیں، بلکہ ان کے چہرے پر ایک نرمی اور پچھتاوے کا مستقل سکون تھا۔ بھاری قدموں سے حالہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں حویلی کی نسلوں پرانی چابیوں کا گچھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں خاندانی روایتی سونے کا بھاری کڑا جو صرف حویلی کی بڑی مالکن پہنتی تھی۔ اماں سائیں حالہ کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور فخر کے آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی نرمی سے حالہ کا دایاں ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لیا اور وہ خاندانی کڑا حالہ کی کلائی میں پہنا دیا۔ اماں سائیں، یہ… حالہ نے حیرت سے کڑے کو دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اماں سائیں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اماں سائیں نے جھک کر حویلی کی چابیوں کا بھاری گچھا انتہائی مان کے ساتھ حالہ کے دوپٹے کے آنچل سے باندھا۔ حالہ نے صدمے اور احترام سے کہا، اماں سائیں، یہ چابیاں اور یہ کڑا تو آپ کی پہچان ہے، میں اس کے لائق کہاں؟ نہیں حالہ، اماں سائیں نے اس کی بات کاٹی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روحان سی آواز میں بولی، تم ہی اس کے لائق ہو۔ میں نے تمہیں دینے میں بہت دیر کر دی بیٹی۔ یہ چابیاں اور یہ کڑا اس حویلی کے غرور کی علامت تھے، لیکن آج یہ تمہارے ظرف کے سامنے چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ اماں سائیں نے اپنے آنسو پونچھے اور محفل کی طرف رخ کیا۔ ان کی آواز میں اب وہ پرانی حاکمانہ گرج تو نہیں تھی، مگر ایک ایسی سچائی اور وزن تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو، بالخصوص چچی زرینہ اور چچا سکندر کو چونکا دیا۔ اماں سائیں نے بلند اور واضح آواز میں اعلان کیا، آج سے اس حویلی کی اصل اور واحد مالکن حالہ ہے۔ اس حویلی کے تمام فیصلے، تمام جائیداد اور اس کی عزت اب حالہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سنو سب لوگ، میں آج اس بھری محفل میں اپنے پورے خاندان کے سامنے اس حویلی کی وہ کالی روایت ہمیشہ کے لیے دفن کرتی ہوں کہ یہاں کا کوئی مرد اب دوسری شادی کرے گا۔ اماں سائیں کے اس جملے پر محفل میں موجود عیسائی اور خاندانی خواتین نے حیرت اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چچی زرینہ نے شرمندگی سے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر حالہ کے سر پر چادر کو درست کیا اور نامالود آنکھوں سے بولی، ہماری حویلی کو وارث سے زیادہ حالہ جیسی ظرف والی بیٹی کی ضرورت تھی۔ میں نے خاندانی نام کے چکر میں عورت کے وجود کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھ لیا تھا، لیکن حالہ نے مجھے سکھایا کہ عورت کا اصل حسن اس کا صبر، اس کا ظرف اور اس کی محبت ہوتی ہے۔ اس نے ہمارے گناہ اور ہماری بدتمیزی کو معاف کر کے ثابت کر دیا کہ وہ اس خاندان کا اصل چراغ ہے۔ اماں سائیں کا یہ اعلان سنتے ہی زویا خوشی سے اچھل پڑی اور اس نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک کہا اماں سائیں، ہماری بھابھی سے بہتر اس حویلی کا نگہبان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زویا کی تالیوں کے ساتھ ہی پورے باغ میں موجود مہمانوں نے تالیاں بجا کر اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ زاویار نے انتہائی محبت، فخر اور ستائش بھری نظروں سے حالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ آج وہ دنیا کا سب سے سرخرو اور خوش قسمت مرد ہے۔ اس نے حالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ اس کی کائنات ہے۔ حالہ نے اپنے آنچل سے بندھی چابیوں کو دیکھا، پھر اپنی کلائی میں چمکتے ہوئے خاندانی کڑے کو، لیکن اس کے لیے
ان سب دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر اس کے شوہر کی سچی محبت، اس کی ساس کا پچھتاوا اور اس کی گود میں سویا ہوا اس کا معصوم بچہ تھا جو اب اس کی دنیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بچے کو دھیرے سے اپنے سینے کے مزید قریب کر لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر زاویار اور حالہ دونوں کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھے اور زویا ان کے پاس آ کر بچے کے گال کو چھونے لگی۔ باغ کی روشنیاں، پھولوں کی خوشبو اور فضا میں بکھرے کہکہے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ حویلی میں اب اندھیری رات ختم ہو چکی ہے اور ایک پرسکون، خوبصورت اور ابدی خوشیوں کا سویرا طلوع ہو چکا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی آزمائش نہیں بلکہ ان غلط روایات کا آئینہ ہے جو بعض اوقات محبت، انصاف اور انسانیت پر بھی غالب آ جاتی ہیں۔ حالہ نے صبر، عزت نفس اور معافی کے ذریعے ثابت کیا کہ ایک عورت کی قدر صرف ماں بننے سے نہیں بلکہ اس کے کردار، حوصلے اور محبت سے ہوتی ہے۔ زاویار کا کردار یہ احساس دلاتا ہے کہ خاموشی اور کمزوری بھی بعض اوقات ظلم کا ساتھ بن جاتی ہے، جبکہ اماں سائیں کا پچھتاوا اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر لینا بھی بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگرچہ بعض زخم معافی کے بعد بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، چچی زرینہ جیسے کردار یہ سکھاتے ہیں کہ حسد، طعنوں اور دوسروں کے گھر اجاڑنے کی خواہش آخرکار انسان کو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ کسی عورت کی عزت کو اس کی اولاد، دولت یا حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی انسانیت سے پہچاننا چاہیے، کیونکہ فیصلے ہمیشہ ظاہری حالات دیکھ کر نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی حکمت انسان کی سوچ سے کہیں بلند ہوتی ہے، اس لیے کسی کے نصیب، آزمائش یا تاخیر کا مذاق بنانے کی بجائے دعا، صبر اور حسن اخلاق کا دامن تھامنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔